کہ اتنی فضیلتوں والی شب ہے، یعنی کہ معجزاتی شب ہے، اور میرے خیال سے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جتنے کے بھی پیارے بیمار ہیں تو ان کے لیے بھی آج کی رات ان کی شفایابی کے لیے آپ بیمار کربلا کے صدقے سے ان کے لیے شفاء کلی مانگے کہ اللہ پاک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ میں اسپیشلی اگر میں وظائف کے والے سے بات کروں، کیونکہ یہ بڑے ضروری ہیں کہ ہم سے اور کیا وظائف کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی اور قربت حاصل کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے۔ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی معراج کے دن، معراج کی رات، تو اس وقت انہوں نے ایک بہت خوبصورت سا، سمجھ لیجئے کہ ہم آج کے امتی جو سوال کرتے ہیں کہ وظیفہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ جنت کے پودے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ جنت کے پودے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں بھائی، جس کا اگر میں کہیں کہوں کہ یہاں پر میرا پلاٹ ہے، یہاں میں گھر بناؤں گی، تو اگر میرے جنت میں درخت ہیں، جنت میں میرے پودے ہیں، تو میرا گھر بھی تو وہیں بنے گا نا۔ تو آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں اپنی کچھ زمین بک کر لیں، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، لا الہ الا اللہ کہیے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو صدقہ و خیرات کثرت سے نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذات سے صدقہ و خیرات جائے، تو یہ سب سے اچھے کلمات ہیں صدقہ کہنے کے۔ اس کے علاوہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے اعتبار سے عرش پر جو ہے وہ جلوہ فرما ہو کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی جسے میں رزق دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی مفلس، ہے کوئی بیمار جس کی بیماریوں کو میں دور کروں۔ تو آج کی رات چونکہ اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، خاص طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈپریشن، انزائٹی، ڈیپ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے بہترین رات ہے آج اللہ سے تعلق کو استوار کرنا۔ عائشہ، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن کتنا عام ہو گیا بہت زیادہ، لوگ بہت انگزائٹی میں ہیں، حالات بھی کچھ ایسے ہیں، لیکن واقعی آپ نے جن لوگ مینٹل ہیلتھ سے جو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا، بہت خاص طور پر اگر ہم دیکھیں نا تو ڈیپ اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی نے کبھی کچھ کہہ دیا، کسی نے تانا دے دیا، کچھ فیلیئرز والا زندگی، بہت سے گریفس آپ کے ایسے انریسٹ۔ آپ کسی کی بھی انزائٹی کا سبب نہ بنا۔ اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے نا، یا آج کی رات تہیہ کر لیں، ہم جا کے کہیں پر بھی کوئی چھوٹا سا کسی کی بھی وال پہ جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ پاس کر کے آ جاتے ہیں تم نے تو ایسا کیا، یہ نہ کریں۔ آج کی رات کم سے کم اگر آپ عبادات نہیں کر سکتے ہیں نا، تو یہ سوچ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخون جو تھے وہ تانبے کے تھے اور جو اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو کسی کی بھی ویڈیو، کسی کا بھی ولاگ دیکھ کر اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو فلانا۔ یہ میں کہتی ہوں یہ مفت کے گناہ ہم اپنے مفت کے گناہ ڈال رہے ہیں ہم۔ ایک تو یہ ہوتا تھا نا پہلے کہ بھائی فلاں نے کوئی آپ کے ساتھ برا کر دیا تو ہم اس کو ڈسکس کرتے تھے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جس کی نہ جان نہ پہچان، جو بندہ آپ کو جانتا نہیں ہے، جس کو آپ صحیح سے نہیں جانتے ہیں، وہ مفت کے گناہ اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ یہ آگے جا کے، کیونکہ دیکھیے جو بھی ہمارے آگے زندگی کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دانستہ یا نادانستہ کچھ ایسے کام کر کے چلے جاتے ہیں جو اگلے کے لیے ڈپریشن، انزائٹی، کسی بھی طرح کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ اس سے پہلے تو بچیں، کیونکہ رسول نے یہ جو پیغام دیا ہے نا معراج میں، وہ یہی دیا ہے۔ ہم کیریکٹر اسیسینیشن بہت زیادہ کرتے ہیں، اب انسٹاگرام جتنی بھی سوشل میڈیا پہ جی بالکل، میں اسی طرف توجہ دینا، یوٹیوب پہ جو چینلز اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ وہ اگلوں پہ کوئی نہ کوئی لائن، ایک کلک بیٹ بناتے ہیں اور کوئی بھی نیگیٹو بات کر دیں تو لوگ اچھا، ہمارے یہاں لوگوں میں بھی تو ہے نا کہ ہم بھی نیگیٹو چیز زیادہ سنتے ہیں، پازیٹیو چیزیں ہمیں سننا پسند نہیں ہے۔ جی ہاں، تو وہ اپنی زندگی کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ ان معاملات سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں دوبارہ ایسا نہ ہو، تو کسی کو تکلیف دینے سے بچ جائیں۔ اگر آپ عبادات نہیں کر سکتے نا، دیکھیں آپ سے جو ہے نا نفلی عبادات کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے نفل اتنے پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے۔ اللہ آپ سے یہ سوال ضرور کریں گے تم نے اس کی غیبت کیوں کی تھی، کیوں اس کا دل دکھایا، اس کو پریشان کیوں کیا، اس کی زمین پر کیوں حق اس کا جو تھا وہ اس کو کیوں سلب کر لیا۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں حقوق العباد کو زیادہ دیکھوں گا، اللہ نہیں معاف کریں گے۔ بندے سے آپ جب تک معافی نہیں مانگ لیتے ہیں، اس کی بھرپائی نہیں کر دیتے ہیں نا، تب تک اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو آج کی رات سب سے زیادہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا، رسول سے تعلق جوڑ لیجئے، درود شریف پڑھیے کہ یا نبی آپ نے مجھے، جیسا کہ ربیہ نے کہا کہ
کہ ہم شکر کریں اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں میں ہمیں شامل کر دیا. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ انبیاء کی خواہش رہی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور ہم تو سمجھ لیں گے اللہ کا اتنا احسان کہ اس نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر دیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی لوگ تھے ان کی محبت بھی ڈال دی، ان کی ولا بھی ہمیں ہمارے قلوب میں ڈال دی. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. آج کی رات کوشش کریں، آپ نے جن کو ناراض کیا تو ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو معافی ضرور اللہ سے بھی مانگے اور کوشش کریں لوگوں کو سے بھی میسج کر دیں. یہ مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں. ایک میسج کر دیں ٹائپ، میں نے فلاں دن تمہارا دل دکھا دیا تھا، پلیز مجھے اس میرے خیال سے اگر یہ میسج ہے تو یہ جو تسبیحات سے زیادہ بڑا یہ ہو جائے گا کہ آپ کسی کو میسج کر کے خود اگر براہ راست آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. وہ بھی نہیں ہے کہ سب کو سلیکٹ آل کر کے کر دیں، یہ بھی نہ کریں، پلیز ایسے کر دیں، نام لکھ دیں کہ وہ فلاں وقت جو میں نے دل دکھا دیا تھا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا، میں جتنی بھی ویسے کالز آ رہی ہیں وہ سارے جیسے اگر وظائف کے والے سے پوچھیں کہ آج کے دن وظیفے کے لیے تو آپ نے درود بولا، درود شریف پڑھیں. سب سے پہلے غسل ہے آج کی رات کا. اچھا، سب سے بہتر یہ کہ سب سے پہلے آج کی رات کے لیے غسل کیا جائے، اور یہی نیت ہونی چاہیے کہ غسل شب 27 رجب یا عید مبعث اگر آپ کہہ رہے ہیں یا شب معراج کہہ رہے ہیں، کرتی ہوں قربتاً اللہ، یہ کریں. دوسری بات، روزہ بہت متبرک ہے، بہت ضروری ہے. بلکہ امام نے خود سوال کیا اپنے ایک صحابی سے کہ تم نے 27ویں شب کا آج کے روزے کی نیت کی ہے، کل روزہ رکھنے والے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا اس سے پہلے کبھی روزہ رکھا ہے؟ کہا نہیں رکھا. اتنا بڑا جملہ جو فقط امام ہی بیان کر سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں ویل ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، یہ کیا کر دیا تو نے؟ جتنا آج کے روز کا روزہ جس شخص نے ترک کیا اس نے کیا کچھ ضائع کر دیا وہ صرف اللہ جانتا ہے. یعنی اس کا حساب کتاب جو آج کے روز کا روزہ ترک کر دے اس نے کیا کچھ کھو دیا، اس کا حساب کتاب انسان نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے پاس ہے. پھر فرمایا یہاں آج کے دن کی 12 رکعتی ایک نماز ہے، بہت آسان نماز ہے. یعنی سمجھے 6 نماز آپ کو ادا کرنی ہے، آپ نے وہی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے. اچھا، جو دوسری سورہ پڑھنی ہے وہ آپ کوئی طویل سورہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ سورہ محمد کے بعد سے کوئی بھی سورہ ناس تک کوئی بھی شارٹ سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز مکمل کرنے کے بعد جو تسبیح ہے جناب سیدہ ہے اسے پڑھا جائے. بچوں کو تاکید کریں، جن بچوں کو ہذیان ہوتا ہے، یعنی جو ADHD کے پیشنٹس ہیں، جو آٹزم کے پیشنٹس ہیں، جو بچے بھولتے بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ روایت میں ملا ہے چونکہ یہ وہ رات ہے جو بھولنے والوں کے لیے نہیں ہے. اوکے، جیسے آپ کہا نا کہ تذکرہ کیا جائے اللہ کے ایام کا، یہ وہ دن ہے جو یاد دلانے والی شب ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بچے کی یادداشت کم ہو یا جو بچے بہت زیادہ ضدی ہوں تو اگر آج کی رات مائیں ان کے سوتے وقت کان میں تقریباً 121 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور پھر آج سے لے کر جب تک انہیں بہتری محسوس نہیں ہوتی اگلی 27ویں شب تک کرتے رہیں. اور دس از ناٹ اے کامن ایشو. آج کل جو اینگر ایشوز ہیں نا ماں باپ کے، وہ گیمنگ، وہ سب شور شرابہ، وہ بچوں میں جا رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی. جو ADHD کی آج کی رات نا مینلی وہ 121 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت جب بچہ سو جائے اس کے کان میں مسلسل ماں کرے. آپ کر ہی رہے نا اعمال تو کر لیجئے، اور بڑے مستند اعمال ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی ہم نے اپنی جانب سے روایات میں وارد ہوا ہے. پھر فرمایا آسمان سے سورج نے کسی بھی ایسی شے پر روشنی نہیں کی جو آج کے دن سے آج کی رات سے بہتر ہو. آپ دیکھیں سورج کی روشنی کہاں کہاں پڑتی ہے. اور میں امام صادق کی روایت آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا، جب میں خود پڑھ رہی تھی، جب ہم دیکھیں جب قریب آتے ہیں نا اعمال تب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو میں لرزنے لگی ہوں. میں نے بولا اللہ اکبر، اس کو تو ہم نے بڑا ہی چھوٹا سا ایسے ہی رات جانا تھا، اور میں حیران رہ گئی سن کر. تو مین اعمال میں سے یہ اسپیشلی نماز. 12 رکعت آپ نے نماز کی. اچھا، وہ تو اتنی طویل بھی نہیں، وہ تو بڑا مختصر. 6 تو نماز 6 سمجھے تعداد. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پھر یہ 12 رکعت جو نماز ہے آپ نے، اور ساتھ میں نیت آپ نے ضرور کرنی ہے. اور اگر شب داری کی جائے تو وہی بہت بہتر ہے. بلکہ کہا جاتا ہے سو لیا جائے. روایت میں یہ کہ پہلے عشاء کے بعد آپ سو جائیں، پھر نصف شب اٹھیں جتنا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فجر تک رہی، تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سو جائیں. مستحب یہ ہے کہ سو جائیں اور پھر نصف شب میں بیدار ہوں، کیونکہ اعمال بہت زیادہ نہیں ہے. نصف شب میں بیدار ہوں اور پھر فجر تک بیدار رہیں، اور پھر بیداری کے عالم میں مانگے. اور روایت میں یہ جملے بھی آئے ہیں کہ جو اپنی ہر حاجت سے نا امید ہو جائے، اسے پتہ میری یہ والی تو پوری نہیں ہوتی، وہ آزمائے آج کے دن اللہ سے مانگ کر. اتنی خوبصورت شب ہے آج کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں، میں چاہوں گی ذرا مریم، اور اس سے پہلے کیونکہ
جو شو کے ختم ہونے کا ٹائم قریب ہو اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے ہم کچھ وظائف کے بارے سے بات کر لیں. جیسے آپ نے ADHD کے بارے سے بات کی کہ وہ لوگ جو کہ مینٹل ہیلتھ سے سفر کر رہے ہیں, اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو ہمارے یوتھ کو, جوانوں کو, بچوں کو مسئلہ ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی پرابلم کا ہی ہے. تو اس حوالے سے وظائف بتائیں. اچھا, لوگ بہت پریشان ہیں رزق کے حوالے سے, جو ہمیشہ لوگوں کے ایک پیٹرن سوال بھی ہوتا ہے, اور ساتھ میں بچیوں کے اچھے بر کے لیے, اچھے رشتوں کے لیے. تو کیا وظیفہ آج کی رات میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس سلسلے میں تو ایک گزارش یہ ہے کہ باوضو رہیں, باوضو رہیں, اور آپ جب بھی اپنا رزق کا استعمال کریں تو بسم اللہ سے کریں, اور اس پر اللہ کا شکر کریں ادا کھانے کے بعد. دوسرا ایک دعا ہے جسے ہم عام سمجھتے ہیں. اچھا, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی خاص وظیفہ بتائیں. او بھائی, جو نبی علیہ السلام نے بتایا وہ بعد میں ہے, جو اللہ نے بتایا وہ پہلے ہے. تو اللہ نے اپنے پاک کلام میں جو بات ارشاد فرمائی اور جس کو نبی علیہ السلام نے کہا صبح و شام ہر نماز کے ساتھ پڑھو, وہ وظیفہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس سے زیادہ جامع دعا کوئی نہیں, اور اس سے زیادہ جامع وظیفہ کوئی نہیں. تو ایک تو اس کو آپ حرز جا بنا لیں, یعنی پڑھتے رہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا. وہ وظیفہ یہ ہے کہ 2 کلمے ہیں اور وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, اور میزان پر وہ بھاری ہوں گے اور وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی ہے, دیگر سیاق کی کتابوں میں اور اس کے علاوہ بھی روایت موجود کہ یہ 2 کلمے آپ ان کو حرز جا بنائیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم پریشان ہیں, ہمارے معاملات جو ہے نا وہ گڑبڑ ہیں, ایک تو یہ دیکھیے کہ درود شریف کی کثرت کیجیے. درود شریف جو آپ کو یاد ہو, یعنی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیجیے. اس کے علاوہ کوئی درود شریف آپ کو یاد ہے, درود ایک ایسی چیز ہے, اور یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ درود شریف پڑھیں کسی بھی جائز مقصد کے لیے. دیر ہو سکتی ہے پر آپ کے عمل میں پھر رکاوٹ نہیں رہے گی. آپ یہ جو بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ اچھے رشتے دستیاب نہیں ہو رہے, تو وہ بچی بھی اور اس کے والدین بھی وہ یہ درود شریف کا وظیفہ شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ایسا بہترین رشتہ عطا کرے گا کہ جو ان کا ہم کف ہو جائے گا. تو اس لیے آج رشتے بھی ہو جاتے ہیں, ہمیں ایک رشتوں کی پریشانی ہوتی ہے اور جلدی میں ہم فوراً رشتہ کر دیتے ہیں, اور پھر 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد وہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ تفریق ہو جاتی ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ رشتہ جو درود شریف کی بنیاد پر آپ رکھیں گے اس میں بقائی بقا ہے, کیونکہ انسانیت کا پہلا رشتہ وہ جو جناب سیدنا حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہے نا, اس وقت حق مار جو مقرر ہوا وہ کیا تھا؟ وہ پیسے تو نہیں تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام تھا. تو اس لیے یہ درود و سلام آج اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے. تو ایک تو اس جانب توجہ کیجیے, اور دوسری بات یہ کہ رات کے آخری پہر, ایک تو مسجدوں میں ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کی اکثر مساجد میں اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے, مرد حضرات وہاں بھی شرکت کریں, خواتین کی جہاں جگہ ہو وہ بھی جائیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو پابند سلاسل رکھنا ہے, وہ بھی جا سکتی ہیں, مساجد میں جگہ ہے, پردے کا انتظام ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے آخری پہر جب کہا گیا نا کہ روزہ رکھیں, تو روزہ رکھنے کے لیے تو آپ کو سحری کے وقت جاگنا پڑے گا. تو جب آپ اس وقت اٹھیں تو 2 رکعت, یہاں کہا گیا 12 رکعت, 12 پڑھ سکتے ہیں 12 پڑھیں, 22 پڑھ سکتے ہیں 22, 24, 26 جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں کم از کم, اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے آپ تنہائی میں اللہ سے مانگیں, کیونکہ اس وقت رب آپ کا جان رہا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اور جب ہم دنیا میں کسی کے سامنے اگر میں عاجزی کروں تو وہ جو نہ دینے والا ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا بہت دے دیتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا شیشہ ہی توڑ دے گا, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ پیشہ ور گداگر کو نہیں دینا چاہیے. اگر سگنل زیادہ بند ہو تو ہم فوراً دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, یار جان چھوٹ جائے. اور اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے جان چھوڑاؤ, وہ کہتا آؤ مجھ سے مانگو, میں تو مائل بکرم ہوں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ تو دینے کو تیار ہے, کہتا ہے ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے, کہتا ہے مجھ سے مانگو. تو رات کے آخری پہر اٹھ کے, یہ مشکل کام ہے بستر کو چھوڑنا, اور خاص طور پر سردی میں. کراچی والوں کو تو اتنی نہیں محسوس ہو رہی, ذرا پنجاب جائیے تو پتہ لگے گا, لاہور اسلام آباد میں ابھی ہو کے آئے ہوں تو بہت سردی ہے, تو وہاں بستر چھوڑنا ذرا مشکل ہے, لیکن چھوڑ کے تو دیکھیے پھر رب کے انعامات کیسے اترتے ہیں, اس کا کرم کیسے نازل ہوتا ہے. تو یہ وظائف آپ کیجئے اور آگے بڑھیے. اور سب سے بڑی بات یہ نماز کی پابندی, یہ معراج کا تحفہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے ہماری معراج کس کو قرار دیا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین. مومن کی معراج کیا ہے؟ وہ نماز
نماز ہے, تو اس نماز کو ادا کیجیے. صحیح. اور بھی جیسے انہوں نے بات کی کہ جو سگنل پہ کھڑا جو گدا گر بھی ہے, مانگنے والا بھی ہے, وہ بھی بڑا سمجھدار ہے. اگر آپ وہ دیکھیں, آپ گاڑی میں اکیلے ہوں تو وہ ایک ٹائم تک ایفرٹ کرتا ہوا چلا جاتا ہے, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ساتھ میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو باپ بیٹھا ہوا ہے, تو فوراً پھر آپ کو ان کا صدقہ اور سے مانگنے لگ جاتا ہے کہ ان کے صدقے میں دے دو. تو اس رات میں وسیلے سے مانگنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو درود جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ خود ایک وسیلہ ہی ہو گیا حضور کے نام سے, ان کے اہل بیت کے نام سے. میں سمجھتا ہوں وظیفے سے بڑھ کر ہمیں پریکٹیکلی طور پہ نا شکر کی طرف آنے کی ضرورت ہے. روایت میں کہ قیامت میں ایک ندا آئے گی کہ این الحمادون, حماد کہاں ہیں؟ تو یقوم قومن, ایک قوم کھڑی ہوگی, لوگ کھڑے ہوں گے, تو پوچھا جائے گا یہ حماد کون لوگ ہیں؟ تو آج آواز آئے گی کہ الذین یشکرون اللہ علی کل حال یا فی کل حال, کہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ہم اس پہ تو لگے ہوئے ہیں کہ 2 لاکھ سے 4 لاکھ تنخواہ ہو جائے, 2 لاکھ پہ شکر ادا کتنا کیا ہے آپ نے؟ اس پہ تو لگے ہوئے ہیں کہ ایک عام گاڑی سے BMW ہو جائے, تو جو پہلے 4 پہیے والی تو اس پہ شکر کتنا ادا کیا آپ نے؟ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ایک اولاد اور ہو جائے, جو پہلے اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کتنا کیا؟ قرآن کا قاعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے میں دگنا خود کر دوں گا. ورنہ یہ پیٹ کی جہنم جو ہے یہ تو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کوئی بھرنے والی نہیں ہے. تو کوشش کیجئے جو ہے اس پر شین سے شکر کرنے کے قائل بنے, شین سے شکوہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اور وسیلہ جب ہمارے سامنے موجود ہے ماہ رجب المرجب درمیان میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی رحمت یقیناً موجود ہے. مانگنے والے کو ڈھنگ چاہیے, وہ تو دینے پر آمادہ ہے, ہم لینے والے بن جائیں. کیا پیاری آپ نے خود سے بات کی. اور کتنا ہمارے پاس وقت ہے کہ تاکہ میں دعا کی طرف جا سکوں؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ وہی کیونکہ جب وظیفوں کے بارے سے بات کریں اور بچیوں کے بارے سے بات بھی کی, اور درود, اس میں تو یہ تو ہمارا ایمان ہے, ہمارا تو کلمہ مکمل نہیں ہوتا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اچھا یہ آپ نے ابھی مینٹل ہیلتھ کے بارے سے بات کی, جو ADHD بچوں آپ نے ان کے بارے سے بات کی کہ ان کی بھی شفا, آج ان کی رات حرم میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی شفا دے. اس کے علاوہ آج کل وہ جو لوگ پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کسی قسم کی بندش ہے, لوگ کہتے ہیں بری نظر سے کیسے بچا جا سکے. میں کہتی ہوں ذرا جادو کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں, پر یہ بری نظر سے کیسے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ آج کا مستند جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ جو آج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے ہوں گے, اس سے مستند وظیفہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. اس رات نبی نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات, ٹھیک ہے, تو یہ ہم نارملی نہیں پڑھتے ہیں. تو آج کی رات کوشش کریں کہ یہ پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لازم ملزوم کر لیں آج کی رات میں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بندش, رکاوٹیں, پریشانیاں, نظر بد, حسد, حاسدین کے حسد, شریروں کے شر, ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو ہم گانا گاتے ہیں نا کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, آج میں نے اتنی ترقی کر لی, اس کو تھوڑا سا کم کر دیں. اور نبی نے بہت آسان سا وظیفہ بتایا آپ کو, کرنا چھوڑ دیں. سوشل میڈیا پہ ہم ہر چیز کا بابر ڈھنڈورا جو پیٹتے ہیں. جی ہاں, اس سے کیونکہ اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ برباد ہوتے ہیں, کتنی مشکلات. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخر میں جو اموات ہوں گی وہ ہوں گی ہی نظر بد سے. یہ جو آخری دور ہے اس میں موت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نظر بد. اب نظر بد سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں, معوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ سب سے آسان ہے, یہ سب کو ہی یاد ہوتا ہے. تو رات میں سوتے ہوئے 3 مرتبہ, اور اگر کوشش کریں تو سورہ اخلاص کو بھی ملا دیں, سورہ اخلاص پڑھیں, سورۃ الفلق پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں, ٹھیک ہے. یہ تینوں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کیجئے, اچھے سے پوری باڈی پر دم کر لیں. بچوں کے لیے بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے دم کرنا ہے ہاتھوں پر, بچوں کے بھی چہروں پر پھیر دیں, کانوں وغیرہ پر, جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ لگا سکتے ہیں آپ اچھے سے بچوں کے بھی. اس سے نہ صرف آپ خود نظر بد سے محفوظ رہیں گے بلکہ آپ کی اولادیں بھی نظر. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو کرتے ہیں پھر بھی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے. بھائی ڈیلی کرنا ہے اسے, ایک دن کا کام نہیں ہے یہ. آپ کو لگتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں نکلی, مجھے لگ رہا ہے کہ اب میرے سر میں اچانک سے, میں بالکل ٹھیک تھی, اچانک سر میں درد شروع ہو گیا, میرے کام بگڑ رہے, تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتا دیے ہیں. سورہ ناس پڑھیں, سورہ فلق, کوئی پیسے کوئی لگ رہے ہیں آپ کے کہ آپ مجھے خریدنا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو شاید عادت ہو کہ نہیں کچھ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے, ارے بھائی تو اسی میں تو نجات ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم جس طرح کے لوگ ہیں نا, ہم یہ چاہتے ہیں نئی چیز ملے, کوئی نئی چیز, کوئی نیا وظیفہ. ارے جو وظائف آپ اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ کے صرف اللہ کہنے میں بھی اتنی طاقت اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے کہ آپ کی نظر بندش سب ختم ہو جائے گی. اچھا حافظ صاحب, بڑی پیاری بات ہے بنی فانی سے اچھا ایک بات کرا دیا. جو ہمارے مرحومین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے لیے ہم آج کی رات کیا کر سکتے ہیں, ان کو ہم کیا گفٹ بھیج سکتے ہیں؟
देखिए, हमने ना अपने मरहुमीन को भेजे गए सवाब के लिए ना कुछ चीज़ों को, कुछ मकदार को, कुछ आमाल को ना बड़ा महदूद कर दिया है। जबकि आइम्मा से रिवायत मिलती है कि अगर तुम किसी मोमिन की तरफ मुस्कुरा कर देखो और ये नियत करो कि इसका सवाब मैं अपने मरहुमीन को देता हूँ, तो फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी उस मुस्कुराहट के सदक़े में तुम्हारे मरहूम से अज़ाब उठा लेगा। हत्ता की रिवायात मिलती हैं कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो, तुम नियत, हम मसलन कहते हैं कि नहीं मैं तो अपने वालिदा की नियाबत में हज करूँगा या मैं अपनी वालिदा की नियाबत में करबला जाऊँगा, ज़ियारत से करबला करूँगा। इमाम फरमाते हैं रात को सोने से पहले, इतना खूबसूरत अमल है ये ना, हमें बार बार हम भूल जाते हैं ना, हम भूलने वाले हैं असल में। फरमाया एक काम करो, रात में सोने से पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। फरमाया हम अक्सर सुनते हैं रिवायत कि हर शब जुमा हमारे वालिदैन आते हैं और इमाम रिवायत करते हैं, फरमाते हैं दोनों माँ बाप आके सहन में बैठ जाते हैं और मुंतज़िर रहते हैं। हत्ता कि पूरा दिन गुजर जाता है, वालिदैन को बच्चे याद नहीं करते, तो बाप उठता है और उठकर कहता है ये वही बच्चे हैं ना जिनके बगैर हम खाना नहीं खाते थे, ये वही बच्चे हैं जिन्हें हमने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आज देखो ये हमें भूल गए, उठो इन्हें हमें हम याद नहीं है। माँ कहती मुझे यकीन है जब रात में सोने लगेगा ना मैं ज़रूर याद आऊँगी। तो इमाम फरमाते हैं जब रात में सोने लगो तो ये नियत करके सो कि परवरदिगार आलम मैंने आज जो कुछ भी अच्छा अमल अंजाम दिया है जो तेरी बारगाह में काबिल कबूल है, मैं उसे अपने वालिदा तक, वालिद तक और तमाम मरहुमीन व मरहुमात तक बख्श देता हूँ, उन तक पहुँचाता हूँ। फिर फरमाया जब भी कोई अमल मसलन कोई भी नेक काम करने लगो ये कहो कि मैं अपने वालिद और वालिदा की नियाबत में कर रहा हूँ। फरमाया अल्लाह के यहाँ अजर और सवाब की कमी नहीं है, तुम्हें भी मिलेगा, उन सबको भी मिलेगा। और फरमाया हत्ता कि फरमाया कि जो औलाद अपने वालिदैन को और न जानने वाले न पहचाने जाने वाले मरहुमीन व मरहुमात को अपनी अया में याद करती है ना, इमाम सादिक फरमाते हैं अगर उसका कोई पढ़ने वाला न हुआ मैं रोज़े मर्ग के वक्त उसकी कब्र में आके मैं अपनी ज़बान से कुरान अदा करूँगा। यानी हमें सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं बल्कि अपने ऊपर वाजिब कर लेना चाहिए कि जो भी नेक काम करें रात में सोने से पहले परवरदिगार जिसका कोई पढ़ने वाला नहीं है ना मैं उस तक इसका सवाब पहुँचाती हूँ। मौला फरमाते हैं तुम उनको याद रखोगे मैं तुम्हें याद रखूँगा। तुमने अपनी ज़बान से कलाम खुदा कहा, क्या होगा जब मेरी ज़बान कलाम खुदा कहेगी तो क्या 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 जी जी कि जुमे का दिन इतना मुबारक दिन होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमे के दिन अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और फरमाया जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं ये तुम पर हक़ है कि तुम जुमे के दिन जाओ उनकी कब्र की ज़ियारत करो और उनकी कब्र पर सूरह यासीन शरीफ पढ़कर उनको सुनाओ। इसकी बरकत से क्या होगा कि जितने सूरह यासीन शरीफ के अल्फाज हैं अल्लाह ताला उतने दर्जात बुलंद फरमाएगा साहिब कब्र के। तो ये अपने मरूमीन को इस तरीके से याद रखें। और आप वजीफ़े का मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए देती हैं, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे के दरमियान एक ऐसा नूर रोशन करेगा जो ज़मीन और आसमान के दरमियान फैल जाएगा। और फरमाया जो अगर दज्जाल का फितना भी अगर आ गया तो वो उससे महफूज रहेगा। और नज़र बद के लिए हुज़ूर अक्सर उलमा और बुज़ुर्ग हमें फरमाते हैं कि सूरह कलम, सूरह मुल्क के बाद आखिरी 3 आयात हैं सूरह कलम की, उसको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। मैं अपने ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ कि तबीयत बिल्कुल ठीक है लेकिन अचानक इतना शदीद सर का दर्द शुरू हुआ कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन बुज़ुर्गों ने बताया कि बेटा जब कभी इस तरह की कंडीशन हो तो आप सूरह कलम पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ लें, 6 मरतबा पढ़ लें, 9 मरतबा, 11 मरतबा या 21 मरतबा, जिस तरीके से आपको शिद्दत महसूस हो रही है इसको पढ़कर दम करें। विद इन सेकेंड्स अल्लाह ताला आपको शिफाता फरमाएगा। बेशक, और वो शिफायात जो है वो करने वाली वही पाक हस्ती है। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के सदक़े में और अपने महबूब के जो महबूब थे उनके सदक़े में हमारी तमाम तर दीनी और दुनियावी जायज़ हाजात को पूरा करे और किसी को भी कोई गम न दे सवाए गम से। इनके अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी के तौर से अगले हफ्ते मुलाकात होगी।